السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز خواب اور اس سے متعلق جو تعبیر ہے اس پر گفتگو آپ لوگوں کے سامنے کرنی ہے کہ ایک شہر سے مراد آباد، سنبھل، جوگیشوری، ممبئی، بنگلور، میرٹھ، دہلی اور بھی ساتھی ہیں، ان میں زیادہ تر خواتین ہیں جو ہمارے ایک پہلے کے ویڈیو پہ کمنٹس میں اور وہاں سے نمبر لے کے واٹس ایپ پہ ان لوگوں نے جو اپنے اپنے خواب کے متعلق لکھ بھیجا ہے اس کا خلاصہ پیش کر دوں پہلے آپ کو۔ ان میں سے جو کچھ بھی انہوں نے لکھا ہے اس میں عموماً اپنی موت کے بارے میں ہے کہ اگر مان لیجئے، فرض کیجئے کوئی اپنے بارے میں دیکھے کہ وہ مر چکی ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ تفصیلات میں کسی نے لکھا ہے کہ مرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں قبر میں اتارا جا رہا، پھر قبر سے باہر نکل آئے۔ کسی نے یہ لکھ رکھا کہ مان لیجئے وفات ہو گئی ہے، اس کو گھر سے باہر جنازے کی شکل میں لے جایا جا رہا ہے۔ خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کوئی اپنے آپ کو نیند میں، خواب میں مرا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی، یہ اصل مقصود ہے۔ تو جو بھی ماہرین ہیں تعبیر کے، جتنے بھی ماہرین گزرے ہیں ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر، تاریخ کے اندر، جن لوگوں نے نام کمایا، علامہ ابن سیری ہو، ابن شاہی ہو، علامہ نابلسی ہو، عربی میں اور ان کو دیکھیں یا پھر اردو میں جو ترجمے ہوئے ان کو دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ ان لوگوں نے جو اصول اور قوانین طے کیے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ خواب دیکھنے والے کی زندگی کیسی ہے، اس کی صلاح و فساد پہ بھی موقوف ہوتی ہے، یہ ان کے کھانے کمانے کے ذرائع کیا ہیں، وسائل اور آمدنی یہ کیا ہے، حلال یا حرام، اس کے اوپر بھی تعبیر کا اثر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کی خود کی زندگی پرسنل لائف کیسی ہے، دوسروں کے ساتھ کیسا ہے، وہ گھلا ملا ہوا ہے، کسی کے کام آنے والا ہے یا سب سے کٹا ہوا ہے اور اپنی زبان کی وجہ سے یا اپنی ایٹیچیوڈ اور رویے کی وجہ سے بد اخلاقی کے زمرے میں آ جاتا ہے تو لوگ اس سے ہٹے رہتے ہیں۔ الغرض خواب دیکھنے والا آیا اس کی کمائی کے ذرائع کیسے ہیں، خود پرسنل زندگی اس کی لوگوں سے تعلقات کے حوالے سے کیسے ہیں، اور جس خدا کو وہ مانتا ہے اس خدا سے اس کا کیسے تعلقات ہیں، ان ساری چیزوں کو یہاں پہ دیکھا جاتا ہے اور اسی کے لحاظ سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جتنے ماہرین ہیں نا قرآن کریم کی آیات سے ہی اس کو اٹیچ کر کے دیکھتے ہیں، اور یوں سمجھ لیجئے خواب ایک قسم کا کوڈ ہوتا ہے، اس کو یہ ڈیکوڈ کر کے بتاتے ہیں تعبیر کی شکل میں، اور وہ انسان اپنی زندگی میں ہوتا ہوا محسوس کرتا اور پاتا ہے، دیکھتا ہے وہ۔ باقی خواب کیا ہے، تعبیر کی حیثیت کیا ہے، ان سب چیزوں کے اوپر ڈیٹیل سے ہم نے ایک پہلے والی ویڈیو میں بھی تفصیل سے گفتگو کی تھی، آپ لوگ ان کو جا کر کے سنیں ان باتوں کو، تو بہت حد تک سارے جو اس کی کہہ لیجئے گوشے ہیں وہ سب کچھ سامنے میں آ جائیں گے۔ فی الوقت میں ذرا سا تفصیل کرتا جاؤں گا اور ان سب کی جو تعبیر ان تمام بڑے بزرگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں لکھی ہیں ان کو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کوئی نیک عورت یا مرد، بہرحال جو بھی ہو، یہاں پہ خواتین نے پوچھا تو میں خواتین کا جواب دے رہا ہوں، اگر کوئی خاتون نیک ہے، اپنی زندگی میں صلاح اور تقوی والی زندگی اپنا رکھی ہے، نماز روزے کی پابند ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں، بڑے چھوٹوں کا احترام ہے، گویا کہ اپنے عمل سے سب کے دعاؤں میں شامل رہتی ہیں، وہ ہر کوئی اس کے پیچھے بھی اس کا نام اچھے سے لیتا ہے، اور ایسی عورت اگر خواب دیکھے تو اگر وہ شادی شدہ ہے تو اور شادی شدہ نہیں ہے تو دونوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں میں۔ اگر کوئی شادی شدہ خاتون یہ خواب دیکھے تو عموماً اس کے بارے میں یہ تعبیر دی جاتی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کی طرف یہ اشارہ ہے، کیونکہ موت بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک زندگی سے دوسری زندگی کی طرف منتقل ہوتے ہیں ہم لوگ نا، اس دنیا سے منتقل ہو کر کے عالم برزخ کی طرف جاتے ہیں موت کے بعد، تو یہاں پہ اس کی سفر کی طرف یہ اشارہ ہو سکتا ہے۔ یا اگر ایک حالت اس کی گزر رہی ہے تنگی کی، فقر و فاقہ کی، تو اس سے آزادی کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی کہ خوشحالی اس کے گھر میں یا اس کی زندگی میں آئے گی، یہ تعبیر ہوتی ہے۔ کب؟ جب وہ یہ دیکھے کہ میں مر چکی ہوں اور لوگ مجھے گھر سے نکال کے لے جا رہے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ کر آنکھ کھل جاتی ہے۔ شادی شدہ ہو تو یہ، اور اگر غیر شادی شدہ ہو، کنواری لڑکی ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ گویا کہ اس کی شادی ہوگی۔
کیونکہ علامہ نابلسی نے بڑی اچھی توضیح کر کے بتائی ہے کہ دیکھیے میت کا کیا کیا جاتا ہے جب وہ مر جاتا ہے کوئی، تو اس کو غسل دیتے ہیں، اچھے نئے کپڑے میں اس کو کفناتے ہیں اور پھر خوشبو وغیرہ سب لگاتے ہیں نا۔ ایک شادی کے اندر بھی یہی اس کو باضابطہ پورا کا پورا جو ہے ایک وی آئی پی ٹریٹمنٹ، وی آئی پی پروٹوکول دیا جاتا ہے، اس کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، نہلاتے ہیں، خوشبوؤں میں بساتے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے اپنے باپ کے گھر سے جدا کر کے شوہر کے گھر میں یا شوہر کے باپ کے گھر میں رخصتی کر کے جدا کر کے اس کو بھیجتے ہیں ہم اور آپ۔ تو ایک نیک کماری بچی جو صالحیت اور صلاحیت اور اپنے عمل سے لوگوں کے دلوں میں گھر رکھی ہے، سب اس کے پیچھے بھی اس کے اچھے سے نام لیتے ہیں تو سب کے کام آتی ہے، جو رشتہ دار ہے محرم نامحرم کا پورا پردے کا خیال وغیرہ رکھتی ہے، تو ایسی بچی کے بارے میں یہ ہے کہ اس کی شادی ہوگی، اچھی طریقے سے ہوگی، اور یہ اس طرف اشارہ ہوتا ہے، تعبیر ہے یہ بھی اس صورت میں جب کہ اس نے صرف اتنا دیکھا ہو کہ میں انتقال کر گئی ہوں، مجھے گھر سے باہر لے جایا جا رہا ہے، یا مان لیجیے وہ دیکھتی کہ قبر میں مجھے داخل کر دے لیکن میں قبر سے خود کو باہر پاتی ہوں، تو ایسی صورت میں یہ تعبیر ہوگی۔ شادی شدہ ہو تو، اگر شادی شدہ ہو تو دونوں کی بات میں نے یہاں پہ بتا دی۔ شادی شدہ میں سفر کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، زندگی میں کچھ تنگی ترشی ہے تو اس سے خوشحالی کی طرف منتقل ہونے کا اشارہ ہو سکتا ہے، اور کنواری بچی ہو تو شادی کی طرف اس کا اشارہ ہو سکتا ہے، شادی کی طرف اس کا اشارہ مانا جائے گا۔ اور اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھ لیا کہ ہم مر گئے ہیں اور مرنے کے بعد باضابطہ کفن دفن ہوا ہے، لوگ تعزیت کرنے کے لیے گھر پہ آ رہے ہیں، تعزیت کر کے جا رہے ہیں، سرور دھو رہے ہیں، تو ایسی صورت میں عموماً یہ تعبیر دی جاتی ہے کہ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے جس سے اسے توبہ کرنا چاہیے، جی توبہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ دنیا کسی نہ کسی طریقے سے کما رہا، دنیا کے دروازے سب اس پہ کھلے پڑے ہوئے ہیں، لیکن دین میں کمی آ رہی ہے، نقص آ رہا ہے، توبہ کی یہاں پہ ضرورت ہے۔ ایک طرف سے موت کی کیفیت کی طرف جا رہا ہے، وہ اس کا زندہ رہنا نہ رہنا دونوں برابر ہو چکا ہے، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے آخرت بہرحال مقدم ہے۔ یہاں کی 60 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن ہمیشہ ہمیشہ والی جو زندگی آنی ہے اس میں کچھ نہ کچھ کمیاں آ رہی ہے جو اس کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ جب سب کچھ مکمل ہوتا دیکھے تب، خواہ وہ عورت دیکھے، مرد دیکھے، شادی شدہ غیر شادی شدہ، اس سے کوئی بحث نہیں ہے، مکمل پورا پروسیس اگر موت کا اگر کوئی دیکھ رہا ہے، یہ تعبیر بتائی گئی ہے، چاہے نیک ہو یا بد ہو۔ یقینی بات ہے وہ بد ہی میں آئے گا، کیونکہ کچھ نہ کچھ گڑبڑی ہو رہی ہے جس کا اشارہ اس کی طرف کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی دیکھے موت ہی موت ہو گئی، اس کے بیچ میں ہوں، تو اس کے بارے میں یہ آیا ہے تو سمجھ لے کہ میں منافقوں کے معاشرے میں رہ رہا ہوں اور کچھ نہ کچھ منافق میں بھی ہو گیا ہوں، غلط سلط میں بھی کر رہا ہوں، لہذا توبہ کرے، صدقہ کرے، ایسی زندگی میں غور کر کے جو بھی غلطیاں ہیں اس زندگی کو بدلنے کی کوشش کرے وہ، ورنہ پھر سمجھ لے اپنے آپ کو مردہ ہے وہ، اس میں کوئی حص نہیں ہے کہ اچھا کی طرف آ پا رہا ہے وہ۔ یہ چیز اس کو خواب میں اشارے کی شکل میں دکھائی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شروع میں نے بات کہی تھی کہ صلاح اور تقوی والی زندگی اگر ہے، کسی خاتون نے خود کو مرا ہوا دیکھا ہے اور صرف گھر سے نکلتے ہوئے دیکھ رہی ہے اپنے آپ کو، یا قبر میں دیکھتی ہے اور اس سے اپنے آپ کو باہر دیکھتی ہے، تو اس کی تو یہ تعبیر ہوگی۔ اور اگر وہ خاتون نیک نامی نہیں ہے، لوگ اس کی برائیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے، اخلاقیات بھی اس کی بالکل کنڈم ہے، نماز روزے کا بھی کوئی اہتمام نہیں، پردے کا کوئی اہتمام نہیں، بالکل آزاد فکری کے ساتھ زندگی گزر رہی ہے اس کی، تو ایسی صورت میں اس کے لیے بھی کہا یہ گیا کہ خطرہ ہے۔ خطرہ یہ ہے کہ قرض میں ڈوب سکتی ہے، غلط سلط مواقع پہ جا کر کے پھنس سکتی ہے، زندگی میں کچھ نہ کچھ کمیاں ایسی کر رہی ہیں جو اس کو خود وہ زندگی میں غور کرے گی تو ملامت کرے گی اور سوچے کہ چلو اس سے اچھا تمہاری موت ہو جائے، اس کی طرف اشارہ لیا جائے، وہ بھی توبہ اللہ کرے، وہ بھی صدقے وغیرہ کا اہتمام کرے، اس کو اشارہ کیا جا رہا ہے، کوڈڈ شکل میں دکھایا جا رہا ہے، تو ڈی کوڈ کر کے اس کو اس طرح سے سمجھ لے وہ۔ اور اگر کسی نیک آدمی نے اپنے آپ کو، مرد کی بات میں بتا رہا ہوں، دیکھے کہ میں بالکل مرا ہوا ہوں، تو کیا ہوگا؟ اس میں ایک صاحب نے پوچھا ہے نا، تو اس کے بارے میں بتا دوں کہ اگر وہ کسی طریقے سے پریشانی میں، مان لیجئے جیل میں ہے، اگر وہ خواب دیکھتا ہے، غالباً ایسے کچھ آیا ہے، تو جیل سے جلد اس کی رہائی ہوگی، نجات اس کو ملنے والی ہے، اس طرف اشارہ نیک آدمی کے لیے۔ یا اگر کہیں سفر میں گیا تو گھر واپس آئے گا، اس کی طرف اشارہ اس کے لیے۔ یا پھر کہہ لیجئے کہ کوئی اچھا کاروبار کی طرف جا رہا ہے وہ، تو اس میں اس کے لیے اچھی بڑھوتری ہوگی، خوشحالی آئے گی، یہ چیزیں ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک صاحب یہ بھی پوچھ رہی ہیں، شادی شدہ ہے وہ، کہ اگر کوئی خاتون اچھی زندگی اس کی نہ ہو
گھر میں لڑائی جھگڑے بھی چلتے رہتے ہوں اور بھی کئی ساری چیزیں ہیں، وہ اگر خواب دیکھے تو کیا ہے؟ تو عموماً یاد رکھیے اس سلسلے میں ماہرین نے یہ بتایا ہے کہ یہ اس کی طلاق کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے کہ اب میاں بیوی کا جو نکاح کا بندھن وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، اب یہ زندگی جو بدلنے جا رہی ہے، جیسے مرنے کے بعد موت آتی ہے زندگی بدلتی ہے، ویسے یہاں پہ شادی والی زندگی بدل کے طلاق کی طرف جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی مرد ایسا دیکھتا ہے تو وہ بھی طلاق سمجھ لے ہونے والی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بچائے، گھر کو ٹوٹنے سے بچا لے۔ کچھ پہلے اس لیے دکھا دیا گیا، توبہ تلہ کرے، اپنے جھگڑے ختم کر کے محبت والی زندگی بنائے، یا پھر کہہ لیجئے کوئی کاروبار پارٹنرشپ میں کر رہا ہے تو وہ ٹوٹنے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس کا۔ تو اس چیز کو بھی ہم آپ سمجھ لیں۔ اگر کوئی اور بھی سوالات ہو تو آپ لوگ کمنٹس میں یا پھر واٹس ایپ نمبر آپ کو دکھ جائیں گے تو اس میں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ العزیز اس کے جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ان باتوں کو آپ عام کر سکیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو اس کی ضرورت ہو سکتی ہے، تو ان کو جوابات مل جائیں گے، ہو سکتا ہے توبہ اللہ کرنے کی توفیق مل جائے، زندگی سنوارنے کا موقع مل جائے، کسی گھر ٹوٹنے سے بچ جائے اور آپ اس کے لیے صدقہ جاریہ کا یہ کام کر جائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح ثواب و سداد والی زندگی ہمیں نصیب کرے، آمین۔ اس کو سبسکرائب بھی کر لیجئے، جہاں تک ہو سکے شیئر کر دیجئے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔